السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی ان صورتوں میں سے ایک صورت کی تفسیر سننے جا رہے ہیں جو انسان کے دل کو اندر تک ہلا دیتی ہے، سورۃ الزلزال۔ یہ صورت ہمیں قیامت کا وہ منظر دکھاتی ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے اور خود کو بدلنے کے لیے ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب پوری دنیا کا نظام ٹوٹ جائے گا اور انسان اپنی زندگی کے ہر جھوٹے سے جھوٹے عمل کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ آئیے اس عظیم صورت کو دل کی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ قرآن یہاں کسی عام زلزلے کی بات نہیں کر رہا، نہ وہ زلزلہ جس سے عمارتیں ہلتی ہیں، نہ وہ جس سے لوگ گھبرا کر باہر بھاگتے ہیں۔ یہ وہ آخری زلزلہ ہے جس میں زمین کی بنیادیں تک ہل جائیں گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ زمین کا اصل والا زلزلہ ہے جو اللہ نے قیامت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اس وقت پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، زمین کی تہ ٹوٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے۔ یہ زلزلہ دنیا کا اختتام ہوگا اور اصل انصاف کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ دوسری آیت، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے بوجھ نکال پھینکے گی، مردے، خزانے، دفن کیے گئے ظلم، مظلوموں کی دبی ہوئی چیخیں، انسانوں کے راز، سب کچھ باہر نکال دے گی۔ آج زمین خاموش ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور زمین کچھ نہیں کہتی، لیکن قیامت کے دن یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی، زمین ایک ایک عمل باہر پھینک دے گی، کوئی قبر، کوئی لاش، کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ تیسری آیت، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ انسان جو آج اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت کے دن وہ زمین کو ایسے ہلتا دیکھے گا کہ خود چیخ اٹھے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ لمحہ انسان کی اوقات ظاہر کر دے گا، دنیا کے بادشاہ بھی اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارہا۔ زمین اپنی خبریں خود بول کر سنائے گی۔ یہ سب سے خوفناک منظر ہوگا۔ زمین بولے گی، ہاں دنیا میں جو قدم تم نے رکھا زمین نے محسوس کیا، جو گناہ تم نے چھپا کر کیا زمین نے دیکھا، جو راہ تم نے روتے ہوئے اللہ کو پکارا زمین نے سنا۔ اور قیامت کے دن زمین کہے گی، فلاں شخص نے یہاں نیکی کی، فلاں نے یہاں ظلم کیا، فلاں نے یہاں پر ایک کو دھوکہ دیا، فلاں نے یہاں سجدہ کیا، فلاں نے یہاں حرام کام کیا۔ زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی، اللہ اسے حکم دے گا، بول، جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن قیامت کے دن زمین، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز بول اٹھے گی۔ آیت نمبر 6، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ لوگ الگ الگ صورتوں میں سامنے آئیں گے، کوئی خوش ہوگا روشنی کے ساتھ، کوئی ڈرا ہوا ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، بے بس ہوگا، کوئی سر جھکائے ہوگا، کوئی امید کے ساتھ ہوگا۔ ہر شخص کا چہرہ اس کے انجام کی کہانی بیان کر رہا ہوگا۔ ہر انسان اکیلا کھڑا ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف عمل، یہ دنیا میں جو کیے گئے ہیں ان کا حساب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 7، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی نظر آئے گی۔ یہ آیت دل کو امید دیتی ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی ٹنوں کے حساب سے نہیں تولی جاتی بلکہ ذرے کے حساب سے تولی جاتی ہے۔ جیسا کہ کسی کو پانی پلایا، کسی غریب کی مدد کی، کسی کی غلطی کو معاف کیا، کسی کو دلاسا دیا، کسی کو سلام کیا، کسی کو تکلیف سے بچایا، یہ سب نیکیاں قیامت کے دن تمہیں نظر آئیں گی، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 8، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس طرح کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اس طرح کوئی گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی کو برا لفظ کہنا، کسی کا دل دکھانا، کسی غریب کو حقیر سمجھنا، کسی پر بلا وجہ ظلم کرنا، ایک غلط نظر، ایک غلط سوچ، یہ سب سامنے آ جائے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نیت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ سورۃ الزلزال ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا میں شاید ہم عمل چھپا لیں، لیکن اللہ کی زمین کبھی نہیں بھولتی۔ اسی لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھو، ہر بات اللہ کے خوف اور امید کے ساتھ کہو،
اور ہر چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ شاید تمہاری ایک چھوٹی نیکی تمہیں قیامت کے دن جنت کے قریب کر دے، اور شاید تمہارا ایک چھوٹا گناہ تمہیں شرمندگی میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا، ہمیں اس دن لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔